معزز سامعین، محترم حضرات، دوستوں، اساتذہ اکرام، طلبہ عزیز، ماہ محرم الحرام اپنے اندر بہت سی فضیلتیں رکھتا ہے۔ ماہ محرم الحرام مقدس 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ ماہ محرم الحرام ہی وہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کے اندر رمضان کے بعد روزے کا ثواب عام دنوں کے مقابلے بڑھا دیا جاتا ہے۔ نماز کا ثواب، تہجد کا ثواب، نوافل کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ 4 مہینے جو مقدس شریعت کے اندر بتائے گئے ہیں، وہ عید کے بعد والا مہینہ ذوالقعدہ جسے کہتے ہیں، اور ذوالحجہ اس کے بعد، اور یہ محرم 3، اور شعبان سے پہلے رجب والا مہینہ۔ 4 مہینے جسے اشہر حرم کہا جاتا ہے شریعت کے نظر میں۔ اسلامی تاریخ اور اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہے جس کا آغاز شہادت کی تاریخ سے ہوتا ہے۔ شہادت کی داستان اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، اور اس کا آخری مہینہ ذوالحجہ بھی اپنے اندر شہادت کو سمیٹے ہوئے۔ گویا کہ اسلامی سال کا آخری مہینہ آخری مہینہ بھی عظیم الشان ہستی کی شہادت سے اس کی تاریخ لکھی ہے، اور ماہ محرم جو پہلا مہینہ ہے اس کا وہ مہینہ بھی عظیم الشان ہستی کی تاریخ اپنے اندر لیے ہوئے اور سمیٹے ہوئے ہے۔ ذوالحجہ کی 18 تاریخ کو امیر المومنین خلیفہ سوم سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ وہیں 1 محرم الحرام امیر المؤمنین خلیفہ دوم سسر پیغمبر داماد علی الحیدر کی شہادت کا دن ہے۔ تو ہمارے مہینے غیروں کے مہینے ان کی تاریخیں، ان کا مہینہ تو وہ تو اللہ کو ناراض کرنے والے کام اور شباب و کباب سے رات کو گزارتے ہیں اور دن کو گزارتے ہیں، اور نئے سال کا استقبال اور ویلکم کرتے ہیں۔ لیکن وہیں اسلامی تاریخ کا یہ سال شہادت سے ختم ہوتا ہے اور شہادت سے ہی شروع ہوتا ہے۔ شہادت کی تاریخ کو دہراتا ہے۔ یہ اپنے اندر ایک سبق لیے ہوئے ہیں، اپنے اندر ایک تاریخ لیے ہوئے ہیں جسے مٹایا نہیں جا سکتا اور جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ ماہ محرم الحرام کے اندر بہت سے واقعات ہوئے، یہی تاریخ کو ہوئی، اور بھی واقعہ معروف اور غیر معروف ہے جس کی تفصیل کا وقت ابھی نہیں۔ وہیں 1 تاریخ کو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی ہو گئی اتفاق سے، اور پھر 10 محرم الحرام کو نواسۂ رسول، جگر گوشہ بطول، جنتی نوجوانوں کے سردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سواری کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر اور پیٹھ پر بیٹھ کر کے زمین پر چلنے والے، کہ جن کی زبان خود حضور اقدس تاجدار مدینہ سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن کی زبان کو چوسا اور
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی محبوب چہیتے پسندیدہ نواسے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا بھی واقعہ اسی ماہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو پیش ہو گیا۔ شہادت کہ ہماری انتہا بھی شہادت سے ہے اور ہماری ابتدا بھی شہادت سے ہے۔ ایک تاریخی واقعات اور حقائق ہیں، ان حقائق کے ساتھ کچھ من گھڑت باتیں بھی ہیں، کچھ من گھڑت جو ہے تاریخ کے حوالے بھی دیے جاتے ہیں، اور افسانہ اور کچھ کہانیاں بھی سنائی جاتی ہیں۔ ان تمام واقعات سے احتراز کرتے ہوئے، پرہیز کرتے ہوئے واقع کربلا کی مختصر تاریخ پیش کی جائے گی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ میرے یہ بیٹے دونوں، میرے یعنی نواسے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما ریحانتان فی الدنیا ہما ریحانتان فی الجنہ، کہ یہ میرے 2 پھول ہیں دنیا اور جنت کے، حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ خاندان مقدس، ان کی رگوں میں دوڑنے والا خون مقدس، کہ جس خاندان سے اللہ تبارک و تعالی نے گندگی کو، ناپاکی کو، رجس کو، گناہ کو ختم فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ یہ بات چاہتا ہے، اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ اہل بیت سے ناپسندی کو، ناپاکی کو دور کر دے اور پاک اور صاف فرما دے۔ اہل البیت کا مقام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک آنے والے انسانوں سن لو، تم میں 2 بھاری چیزیں میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ ترکت فیکم الثقلین، 2 اہم چیزیں، 2 زبردست چیزیں، 2 بڑی بھاری بھرکم اور وزنی چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ لن تضلوا ما تمسکتم بہ، تم میں سے کوئی بھی گمراہ نہیں ہو سکے گا جب تک کہ ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہے گا۔ کتاب اللہ و عطرتی، آپ نے فرمایا ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن پاک، اور ایک میرے اہل بیت کا راستہ اور طریقہ۔ 2 بھاری چیزیں۔ پتہ چلا کہ اہل بیت سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے، اہل بیت کے راستے پر چلنا یہ ہدایت کے راستے پر چلنے کے مترادف ہے، اہل بیت کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلنا گویا کہ اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنانا ہے، اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا گویا کہ اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنانا۔ یہ خاندان نبوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور لوگوں کی نسل تو بیٹوں سے چلتی ہے، لیکن میری نسل میری بیٹی فاطمہ کے اولادوں سے اور میرے نواسوں سے چلے۔ چنانچہ نسل چلی کہ نہیں چلی؟ سید لوگ موجود ہیں کہ نہیں موجود ہیں؟ حسنی اور حسینی خاندان موجود ہے کہ نہیں موجود؟ رہے گا اور باقی بھی رہے گا اور موجود بھی رہیں گے انشاءاللہ قیامت تک، کیونکہ زبان نبوت سے فرمایا گیا جملہ ہے جو جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ حضرت حسن
آپ کے دائیں کندھے پر اور حضرت حسین آپ کے بائیں کندھے پر صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیے ہوئے آ رہے تھے ان کو. راستے میں ایک صحابی ملے اور انہوں نے فرمایا کہ ارے کتنی بہترین سواری ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کندھا اور آپ کی ذات کتنی مقدس ہے. فرمایا کہ کتنی بہترین سواری ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوار دیکھو کہ سوار کتنا بہترین ہے. سوار دیکھو. حسن اور حسین. دوسرے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسین منی وانا من حسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. گویا کہ میں اور حسین ایک ہی جسم کے مانند. اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت کر، اور جو قیامت تک آنے والے حسین سے محبت کرے اللہ آپ بھی ایسے لوگوں سے محبت فرمانا. گویا کہ جو حسین سے محبت کرے گا وہ اس سے اللہ بھی محبت فرمائے. اتنی بزرگ شخصیت، اتنے کمالات اور جمالات اور خصوصیات کے مالک، لیکن تاریخ کو کچھ اور منظور تھا. اللہ کے یہاں نظام کچھ اور بن چکا تھا کہ اتنی پسندیدہ شخصیت اور اتنے چہیتے نواسے کربلا کے میدان میں ایک واقعہ پیش ہونے والا. ایک حقیقت ہے جس کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو چکا تھا، بتا دیا گیا تھا آپ کو. آپ نے فرمایا کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا جو آج سے پہلے کبھی روئے زمین پر نہیں آیا. وہ مجھے یہ بات بتا کر کے گیا ہے کہ میرے دونوں نواسے شہید کیے جائیں گے. حضرت حسن بھی شہید کیے گئے زہر دے کر کے، اور حضرت حسین بھی شہید کیے گئے. ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت دیجئے، پھر مجھے زندہ کر کے دنیا میں بھیجئے، پھر شہادت کی موت دیجئے، پھر زندہ کر کے دنیا میں بھیجئے، پھر شہادت کی موت دیجئے مجھے. یہ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا. اور نبی کی دعا زبان نبوت سے نکلی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہو سکتی. تو اللہ کے یہاں قبول ہو چکی تھی. ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ دعا زبان نبوت سے نکلی جو اللہ کے یہاں قبول ہونی تھی، چونکہ نبی ہیں اور اتنے زبردست نبی ہیں. اور ادھر آپ نے فرما دیا تھا کہ الحسین منی وانا من حسین. لوگوں خیال رکھنا اور یہ بات سمجھنا کہ حسین میرے ہی طرح میرے جسم کی مانند. تو یہ دعا قبول ہوئی، اور دعا کی قبولیت کا اثر کس کے اوپر ہوا؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، کہ آپ نے اپنی طرح اور اپنے مثل اپنے جسم کی مانند حضرت حسین کو فرما دیا تھا. تو دعا بھی اللہ نے قبول کی اور شہادت بھی دلوائی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ. واقعہ کربلا کا جو ہوا، تفصیلی واقعات بہت ہیں اور کافی لمبا اس کے اندر وقت لگے گا، مختصر کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ خون نبوت ہے کہ جس نے ایک ظالم، ایک جابر، ایک شرابی، ایک کبابی اور ایک ناچ اور رقص کی محفل اپنے محل میں کروانے والے کی حکومت کو کیسے تسلیم کر سکتے تھے؟ کہ نسوں کے اندر خون نبوت دوڑ رہا تھا، رگوں کے اندر خون علی ہے حیدر کرار دوڑ رہا تھا، نسوں کے اندر اور جسم کے اندر فاطمۃ الزہرا کا مبارک اور طاہر و مطہر خون دوڑ رہا تھا. ایک وقت کے ظالم کی حکومت کو کیسے تسلیم کر سکتے تھے؟ یہ شان نبوت کے خلاف ہے، یہ خون نبوت کے خلاف ہے، یہ نواسہ نبوت کے خلاف ہے کہ وقت کے اسلام کے اوپر حملہ ہو رہا ہو، قرآن کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہو، نمازیوں سے مسجد میں آنے سے نمازیوں کو روکا جا رہا ہو،
اور رقص و سرور کی محفلیں گرم کی جا رہی ہوں اور دن و رات کے اندر شراب کی محفلیں عام کی جا رہی ہوں، کیا نواسۂ نبوت کو یہ بات زیب دیتی ہے کہ یہ ساری چیزیں برداشت کرتے؟ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت حسین نے جو بغاوت کی تھی اور جو نکلے تھے خروج کے یزید کے خلاف، وہ حکومت کو حاصل کرنے کے لیے تھی۔ بالکل ایسا نہیں تھا۔ اگر یہ لوگ حکومت کرنا چاہتے تو ان سے کوئی حکومت لے سکتا تھا؟ جبکہ ان کے بڑے بھائی سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کو چھوڑ دیا تھا اور صلح کر لی تھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نانا کا دین مٹ رہا ہو اور حسین سکون سے مدینے کی زمین پر رہے، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ کربلا کا جو واقعہ ہوا اور مدینے سے لے کر کے شام تک اور کربلا تک جو سفر ہوا، یہ نانا کے لائے ہوئے دین کی حفاظت کے لیے تھا، نہ کہ حکومت کو حاصل کرنے کے لیے تھا۔ یہ بات دماغ سے نکال دی جائے اور اعتراض کرنے والے کان کھول کے سن لے کہ سیدنا حسین کا یزید کے خلاف خروج کرنا اور نکلنا یہ حکومت کو حاصل کرنے کے لیے اور حاکم بننے کے لیے اور سرداری کو حاصل کرنے کے لیے قطعاً نہیں ہے۔ ایسا سوچنا اور دل میں خیال لانا بھی گناہ کی بات۔ یہ شان نواز نبوت کے خلاف ہے یہ بات۔ چنانچہ آئے، لیکن ادھر وقت کا ظالم جو تخت نشین تھا اور اس کے کارندے اور چیلے اس بات کی فکر پر تھے کہ کیسے انہیں ضرب لگائی جائے اور کیسے نقصان پہنچایا جائے، اور نہ ہی جنگ کے ارادے سے نکلے تھے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر جنگ کے ارادے سے نکلتے تو کتنی بڑی فوج آپ کے ساتھ ہوتی، کتنی بڑی فوج لے کر کے آپ جاتے۔ اگر جنگ کے ارادے سے نکلتے تو دودھ پیتا بچہ اپنے ساتھ لے جاتے، اگر جنگ کے ارادے سے نکلتے تو گھر کی عورتیں ساتھ میں لے جاتے، اگر جنگ کے ارادے سے نکلتے تو پورے کا پورا 72 جو اہل بیت تھا اور جو خاندان نبوت تھا وہ پورا کا پورا لے کر کے جاتے، بلکہ ایک ملاقات کی چاہت پر گئے تھے، چونکہ کوفیوں کی طرف سے ایک خط کا ایک ڈھیر لگ چکا تھا کہ آپ آئیے، یہاں یہ ہو رہا ہے اسلام کے خلاف، یہاں یہ ہو رہا ہے، یہاں یہ ہو رہا ہے، یہاں یہ ہو رہا ہے، آپ آئیے اور تشریف لے کر کے آئیے۔ چنانچہ آپ نے مشورہ کیا صحابہ سے کہ کیا ہونا چاہیے، کوفہ کی طرف سے اتنے خط آ رہے ہیں، لیکن کوفیوں کی بے وفائی کا قصہ مشہور تھا، سب نے سن رکھا تھا۔ اس وقت کے صحابہ چھوٹے بڑے نے سب نے کہا کہ آپ کوفہ نہ جائیے گا، وہاں کے لوگ تلوار تو ان کی حکومت کے ساتھ رہے گی، دل ان کے آپ کے ساتھ ہو سکتے۔ اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو انہوں نے بھیجا کہ جاؤ پتہ لگاؤ کہ کوفہ میں حالات کیسے ہیں، جاؤ پتہ لگاؤ اور مجھے وہاں سے خط بھیجنا۔ وہ گئے، چنانچہ اس وقت کے حالات بہتر تھے، جب گئے پتہ چلا کہ وہاں پہنچتے ہی سارے لوگ منتظر ہیں کہ نہیں آپ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائیے، اور ساری چیزیں معاملات طے ہو گئے۔ ادھر وقت کے ظالم کو پتہ چل گیا کہ یہ ساری باتیں اور ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں۔ چنانچہ حکومت کی زور سے، جیسے حکومت کے زور سے ساری چیزیں حاصل کی جاتی ہیں اور لوگوں کے اوپر جیسے آج کیا جا رہا ہے، حکومت کے زور پر بھائی کسی کے پیچھے CBI لگا دو، ED لگا دو، چھاپے مروا دو اور اس کے اوپر پریشر بنواؤ، خود بخود خاموش ہو جائے گا۔ ویسے ہی وقت کے ظالم نے اس وقت بھی لوگوں کے خلاف کیا اور لوگوں کو دبایا کہ بھائی دیکھو اگر حضرت حسین کے ساتھ میں کوئی ہوا تو اس کو مٹا دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، جیل میں ڈال دیا جائے گا، فلاں فلاں واقعات کیے جائیں گے۔ چنانچہ حضرت سیدنا مسلم بن عقیل پہلے خط بھیج چکے تھے کہ آپ تشریف لے آئیے، یہاں کے حالات بہتر تھے۔ خط پہنچ گیا ان کے پاس، یہاں حالات بدل گئے، حالات بدلے حالات جو ہے اتنے بدلے کہ حضرت مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا۔ اور ادھر خط پہنچ چکا تھا خیریت کا، اس وقت نہ موبائل کا زمانہ، نہ نیٹ کا زمانہ، نہ فوٹو نہ چیٹنگ کا کچھ سینڈ کرنے کا زمانہ تھا۔ بھائی مہینوں سفر کر کے آدمی پہنچتا تھا، تب جا کر کے کہیں خط اور رسالہ پہنچتا تھا۔
سیدنا حسین کے پاس پہنچا کہ بھائی سب بہتر ہے، حالات ٹھیک ہے، لوگوں کے دل آپ کے ساتھ، تلواریں آپ کے ساتھ، آپ تشریف لائیے، معاملہ بڑا خراب ہے۔ آپ نے رخت سفر باندھا اور چل دیا کوفے کی۔ چنانچہ بیچ کے لوگوں نے، وقت کے حاکم نے تو معاملہ خراب کیا، لیکن بیچ کے لوگوں نے، اور تفصیلی واقعات ہے، مختصر بتا رہا ہوں آپ سے، بیچ کے لوگ عبید اللہ بن زیاد، عمرو بن سعد، شمر ذی الجوشن، یہ تین روئے زمین کے سب سے خبیث لوگ، جنہوں نے خون نبوت سے اپنے ہاتھ کو گندا کیا، جنہوں نے زمین کے اوپر سب سے مقدس ہستیوں کو قتل کیا اور انہیں جو ہے شہید کیا۔ ان کے معاملہ ان کی ملاقات ہوئی سیدنا حسین سے، اور معاملات سارے طے پاتے رہے۔ حضرت حسین یہ بات کہتے رہے کہ مجھے یزید سے ملاقات کروا دو، میری ملاقات ان سے کروا دو، ہو سکتا ہے معاملہ بن جائے، چونکہ میں ابھی جنگ کے ارادے سے نہیں آیا ہوں، میں معاملات کو طے کرنے، ان سے گفتگو جو ہے ٹو بٹو ڈو ٹوک بات کرنے ان سے آیا ہوں، مجھے میری گفتگو کروا دو۔ لیکن یہ تینوں خبیث یہ بات سمجھ رہے تھے کہ اگر ان کا سامنا ہو گیا یزید سے تو کہیں معاملہ صحیح نہ ہو جائے اور کہیں صلح سپاٹا نہ ہو جائے، کیونکہ اس سے پہلے حضرت حسن اور حضرت امیر معاویہ سے صلح ہو چکی تھی۔ حضرت حسین کے بڑے بھائی حضرت حسن اور یزید کے والد حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح ہو چکی تھی۔ اس وقت ان کو ڈر تھا کہ کہیں جو ہمارا مقصد ہے کہ خاندان نبوت کو مٹاؤ اور یزید کے ذریعے سے انعامات کو حاصل کرو، عہدے اور منصب کو حاصل کرو، کہیں معاملہ بگڑ نہ جائے اور ہم لوگ زمین پر نہ آ جائیں۔ چنانچہ یہ پہنچے، کہیں نہیں ملاقات نہیں کروائی جائے گی آپ سے، آپ بیعت کریے۔ عبید اللہ بن زیاد تو یہاں یہ بات کہنے لگا کہ یزید تو چھوڑیے، آپ یہیں پر میرے ہاتھ پر بیعت کریے، ہاتھ پہ ہاتھ دیجئے، مجھے مانیے، تب تو معاملہ آگے بنے گا۔ پھر چنانچہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، یا تو میری یزید سے ملاقات کرواؤ یا تو مجھے مدینہ واپس دو۔ وہ یہ خیرات تھا کہ نہ مدینہ واپس جانے دیا جائے گا اور نہ یزید سے ملاقات کرائی جائے گی، پہلے آپ یہاں بیعت کریے۔ چنانچہ معاملات خراب ہوئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے بیعت کر سکتے تھے، کیسے ہاتھ کے اوپر ہاتھ دے سکتے تھے ان لوگوں کے؟ چاہتے تو وقت مصالحت کر لیتے۔ بھائی جب ایسی اضطراری کیفیت آ جائے کہ گردن پر چھری رکھ دی جائے تو کلمہ کفر بھی کہا جا سکتا ہے، بعد میں توبہ کر لیجیے، شریعت کا ایک اصول ہے، ایک راستہ ہے۔ لیکن یہ شان نواسہ نبوت کے خلاف تھا، یہ خون نبوت کے خلاف تھا کہ حالات چاہے جتنے مشکل ہوں، حالات چاہے جتنے سنگین ہوں اور حالات چاہے جتنے آزمائش اور امتحان والے ہوں، لیکن یہ ہماری شان کے خلاف ہے، یہ اہل بیت اطہار کے شان کے خلاف ہے، یہ خاندان رسالت کے شان کے خلاف ہے کہ حالات سے ہم سمجھوتا نہیں کرتے، وقت کی یزید کے سامنے ہم سر نگو نہیں ہوتے بلکہ سینہ سپر ہو کر کے اور سر تان کے مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ کوئی دوسرے تھوڑی نہ تھے، یہ اہل بیت تھے جن کے راستے پر چلنے سے جنت ملتی ہے، جن کے قدموں کی دھول کو اپنے آنکھوں کا سرما بنایا جائے، جن کی محبت سے اپنے دل کو بھرا جائے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے علماء دیوبند اور اہل سنت والجماعت۔ آئیے ہم آپ کو سکھاتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت کس طریقے سے کی جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ تو اہل بیت تھے، آج اگر کوئی صحیح سید مل جائے تو اس کا جوتا ہمارے سروں کے اوپر، کہ اس کے اندر خون ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ ان سے پاکیزہ کوئی نسل ہو سکتی ہے؟ ان سے پاکیزہ کوئی خون ہو سکتا ہے؟ ان کے جسم کے اندر گوشت پوشت کا جو حصہ لگا ہوا ہے اور بنا ہوا ہے جس خون سے، دوسری نسل اور دوسری برادری کے لوگ ان کے برابر ہو سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں ہو سکتے۔ تو کربلا کا واقعہ، چنانچہ لڑائی ہوئی، انکار کیا اور 72 کے 72 شہید ہوئے۔ ایک ایک کی شہادت کا عجیب عجیب واقعہ۔ تو پیغام کربلا، یہ واقعہ کربلا صرف کہانی نہیں ہے کہ محرم کے اندر یاد کی جائے اور روئی جائے اور اپنے دل کو گرمایا جائے پھر ٹھنڈے ہو جائے،
بلکہ واقع کربلا ایک حقیقت ہے اور ایک سبق ہے، اور اس کے اندر ایک درس ہے کہ قیامت تک آنے والے انسانوں یاد رکھنا کہ جب وقت کا ظالم تمہارے اوپر مسلط ہو تو تم جو ہے سرنگوں نہ ہونا بلکہ مقابلہ کرنا اپنی طاقت کے مطابق۔ واقعہ کربلا پیش ہوا، چنانچہ جنگ شروع ہوئی 72 کے قافلے کے ساتھ، ہوتی رہی، صبح کے وقت سے ظہر کا وقت آ گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ظہر کا وقت ہو چکا ہے، دیکھو نماز نہیں چھوڑنا ہے، ان دشمنوں سے کہو، ایک اپنی طرف سے فرستادہ بھیجا کہ جاؤ ان سے کہو کہ تھوڑی دیر جنگ روک دیں، ہم کو ظہر کی نماز پڑھنے دیں، ہم ظہر کی نماز پڑھ لیں، اس کے بعد پھر جنگ کرتے ہیں۔ چنانچہ پیغام پہنچا، انہوں نے کہا نہیں، ہم نماز بھی نہیں پڑھنے دیں گے، آپ نماز پڑھیں گے تو نماز میں بھی ماریں گے آپ۔ تو یہ موقع تھا، حضرت حسین کہہ سکتے تھے چلو بھائی نماز نہ پڑھو، جنگ لڑو، ابھی بعد میں قضا پڑھ لیں گے، یا جب فرصت ملے گی جنگ سے تو پڑھ لیں گے، یا نانے کا دین ہے نہ بھی پڑھیں گے تو کیا ہوا۔ لیکن نہیں، اس وقت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ حالات چاہے اتنے ناساز ہوں، طبیعت چاہے اتنی خراب ہو، لیکن جب نماز کا وقت ہو گیا ہے تو نماز کو پڑھنا ہے۔ حضرت حسین نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آدھے ہو جاؤ، آدھے لوگ نماز پڑھو اور آدھے لوگ مقابلہ کرو۔ نماز نہیں چھوڑی ہے کربلا کے میدان۔ کربلا کے میدان میں بھی نواسہ نبوت، نواسہ رسول کی نماز ظہر کی نہیں چھوٹی ہے۔ پتہ نہیں کیسے نماز پڑھی اور وضو کیا ہوگا کہ جب پینے کا پانی نہیں تھا اور گلے خشک تھے تو وضو کا پانی کہاں سے ہوگا۔ پتہ نہیں اپنے بہتے ہوئے مبارک جسم سے، مبارک خون سے وضو کیا تھا کہ کربلا کی مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھا تھا۔ آدھے نماز پڑھ رہے ہیں اور آدھے جنگ کر رہے ہیں۔ نماز میں دوستو یہ پیغام دیا اپنے آپ کو حسینی کہنے والوں اور اپنے آپ کو اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، حضرت حسین نے کربلا کے میدان میں بھی حالت جنگ میں نماز نہیں چھوڑی تھی۔ اپنے آپ کو یہ تمام دعویٰ کرنے والے اپنا خیال رکھنے اور گریبان میں جھانک لیں کہ کیسے حسینی ہیں۔ نماز چھوڑ کر کے کیا حضرت حسین کے محبت کے حقدار ہو جائیں گے؟ حرام سے نہ بچ کر کے، حرام کو استعمال کر کے کیا ہم حضرت حسین کے محبت کے مستحق ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ واقعات ہوئے، سر جسم سے الگ ہوئے، واقع کربلا کی مٹی اہل بیت اطہار کے خون سے رنگین و لال زار ہو۔ اب خوشی کے ساتھ ان کے جسموں کو لے جایا گیا، دربار یزید میں پیش کیا گیا۔ سے پہلے عبید اللہ بن زیاد کے سامنے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کٹا ہوا سر رکھا گیا سامنے تخت کے اوپر۔ وہ تخت نشین تھا عبید اللہ بن زیاد، اس نے اپنے ہاتھ میں ایک ڈنڈی لیے ہوئے تھا، تو وہ جو ہے اس ڈنڈی کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کبھی سر کے اوپر، کبھی رخسار کے اوپر اور کبھی ہونٹوں کے اوپر لگاتا تھا، یعنی گویا کہ مار رہا تھا اور حقارت سے کہ دیکھا تو ہمارے مقابلے پر آئے تھے، میں نے تمہیں ہرا دیا اور تمہارا سر آج میرے سامنے ہے۔ وہاں ایک صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو معمر ہو چکے تھے، بوڑھے تھے، انہوں نے کہا کہ اے بدبخت عبید اللہ بن زیاد، اس چھڑی کو لبے حسین سے ہٹا لو، کیونکہ حسین کے ہونٹ کے سے اور حسین کے لب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اب لب اور رخسار لگتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لسان حسین کو اور حسین کی زبان کو چوسا کرتے تھے۔ میں نے دیکھا ہے کہ گال کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ لیتے تھے۔ میں نے دیکھا ہے کہ حسین کے ہونٹوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی، ایک حقیقت ہے میرے دوستو، یہ خاندان نبوت نے قربانی پیش کی۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو اپنے اس محبوب نواسے کے علاوہ کسی اور سے بھی قربانی دلا سکتے تھے، لیکن
جتنی بھی مشقتیں اور مصائب اور مشکلات آئی وہ نبوت کے گھرانے پر پہلے آئی. جتنی ابھی آزمائش اور ابتلائیں اور امتحان آئی وہ خاندان نبوت پر پہلے آئی کہ پیغام دے دیا جائے قیامت تک آنے والے انسانوں کو. یہ پیغام پہنچا دیا جائے آخری کنارے تک دنیا کے کہ دیکھو دنیا کے حکمرانوں کی طرح تمہارا نبی نہیں ہے کہ لوگوں کو تو مروا دے, لوگوں کو تو آزمائش میں مبتلا کروا دے اور اپنے خاندان کو بچا لے. نہیں, بلکہ ہر امتحان کے لیے خاندان نبوت پہلے پیش ہو. یہ واقعات کربلا ہے, یہ پیغام کربلا میرے دوستوں کہ نماز نہیں چھوڑنا ہے, اہل بیت کی محبت سے دل کو پر رکھنا ہے. اور ایک خاص بات میں بتاتا چلوں آپ کو کہ یہ واقعات تمام ہو گئے. اب اس کا جواب دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ واقعات ہو گیا, اس کے بعد یزید کا اس کے اندر کوئی ہاتھ نہیں تھا. یزید نے صاحب عبید اللہ بن زیاد کو, عمرو بن سعد کو اور شمر بن جوشن کو سزا دی. صحیح بات سے اور صحیح تاریخ سے ایسا کچھ نہیں ہے, بلکہ یزید 100% قتل حسین میں شریک تھا. یزید 100% قتل حسین میں شریک تھا. یزید 100% قتل حسین میں شریک تھا. یہ بات دماغ کے ہر خانے کے اندر اور کونے کے اندر ہر مسلمان اور ایمان والے کے بیٹھنی چاہیے. ہاں, لیکن باپ کی غلطی, بیٹے کی غلطیوں سے باپ کے اوپر اعتراض کرنا اسے اجازت نہیں دی جائے گی. یہ یزید کی غلطیاں تھی, یہ یزید کی بدماشی تھی, یہ یزید کی خباثت تھی. لیکن سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شان میں کوئی گستاخی کرے اسے ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا. بھائی بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ بیٹے کی غلطی کو کیا باپ کو کہا جائے گا؟ بھائی نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان نہیں لے کر کے آیا تو کیا کہیں گے آپ؟ سیدنا نوح علیہ السلام کتنے زبردست 950 سال تبلیغ کرتے رہے, لیکن اپنے گھر کے اندر اپنا لخت جگر اسلام نہیں لے کر کے آیا. بھائی تو یہاں یزید کی بدماشی کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کیسے کہا جا سکتا ہے؟ نہیں کہا جا سکتا. ہاں یہ الگ بات ہے, اہل بیت کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. اہل بیت کا خاندان کے برابر یہ خاندان نہیں ہو سکتے. نہ حضرت سفیان برابر ہو سکتے, نہ سیدنا امیر معاویہ برابر ہو سکتا ہے. یزید پلید اور یزید خبیث کی تو بات ہی چھوڑ دی ہے. تو اہل بیت کا اطہار, یہ واقعہ 10 محرم الحرام کو پیش آیا. تو میرے دوستو ضرورت ہے کہ پیغام کربلا کو اپنے سینے کے اندر رکھے. اور حضرت حسین نے پیغام کیا دیا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام کی حفاظت کے لیے, اسلام کی صیانت کے لیے, قرآن کی حفاظت کے لیے, نماز کی حفاظت کے لیے, روزے کی حفاظت کے لیے, حج و زکوٰۃ کی حفاظت کے لیے, عورت کی عزت کو حفاظت کے لیے, بیت اللہ اور مسجد نبوی کی حفاظت کے لیے کربلا کے اندر جو واقعہ ہوا وہ اس وجہ سے پیش آیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کی محبت نصیب فرمائے, اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں من گھڑت باتوں, من گھڑت روایات اور من گھڑت تاریخوں سے بچ کر کے اصل دین سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.